بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ معمولات دنیا بخوبی گزر رہے ہیں اور سردی جمع کر رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازیں، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک بات آج سنانی تھی جو میں پڑھ رہا تھا، عربی سے وہ حکایت ماخوذ ہے، اردو میں ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے۔ لکھا تھا کہ ایک آدمی نگر نگر شہر شہر کریا کریا خاک چھانتا پھر رہا تھا، اس کو روزگار نہیں مل رہا تھا، غریب شخص تھا، انتہائی غریب تھا۔ وہ جو ہے نا ایک دفعہ کہیں بھٹک گیا راستہ، تو آگے چرچ آ گیا، پریشان تھا کہ میں نے گھر پہنچنا ہے، میرے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہے، میرے گھر پہنچنا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حواس باختہ ہو کے اسے چرچ اپنی ایک امید کی کرن نظر آئی، چونکہ راستہ بھٹکا ہوا تھا تو چرچ میں داخل ہو گیا۔ تو چرچ میں داخل ہوا تو وہاں اونچی آواز سے جا کے کہنے لگا کہ اے خداوند اعلیٰ، مجھ پہ غربت کب دور کرے گا؟ میں غریب ہوں، مجھ پہ رحم کر، میری غربت دور کر دے۔ پادری نے ڈانٹا، کہا ایسے نہیں کہتے، ایک طریقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا، ادب ہونا چاہیے، آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، تو تب اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ میں باز رہوں گا ایسے الفاظ، اس نے ڈانٹا کہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے، اس نے کہا میں نہیں کہوں گا، پھر مجھے کام دو۔ پادری نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ کو میں کام دیتا ہوں، یہیں چرچ کے متعلق کا کام ہے، آپ آج کے بعد جو ہے نا میرے کاتب ہو، میرے منشی ہو، آپ نے آنے جانے والے لوگوں کے علاوہ یہاں کا جو خرچ ہے اس کا بھی حساب کتاب آپ نے لکھنا ہے۔ اس کو رجسٹر دے دیا گیا، قلم دے دیا گیا، منشی بنا لیا گیا، کاتب بنا لیا گیا، اور اس نے کہا کہ $50 آپ کو میں منتھلی دوں گا، اور اس کے بعد کھانا پینا بھی میرے ذمہ رہا، آپ کا رہائش بھی میرے ذمہ رہی۔ اب اس نے کام سٹارٹ کر دیا، کام شروع کر دیا۔ چند دن گزرے، تقریباً ایک ہفتہ گزرا، تو پادری نے کہا کہ چلیں آپ لائیں رجسٹر، حساب کتاب دیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں نے تو سارا حساب کتاب زبانی یاد رکھا ہے، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا اگر پہلے بتاتا تو شاید آپ مجھے کام ہی نہ دیتے۔ اس نے کہا میں نے زبانی سارا یاد رکھا ہے، مجھے لکھنا پڑھنا ہرگز نہیں آتا۔ پادری بھی اچھا تھا، رحم دل تھا، اس نے جو ہے نا اسے وہ جو سونپا تھا قلم رجسٹر اپنا چھین لیا، کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے جو ہے نا اسے $50 دیے۔ اس نے کہا کہ یہ لے اور چلا جا یہاں سے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہو تو آپ نے مجھے دھوکہ دیا، آپ نے پہلے نہیں بتایا، تو یہ آپ مزید یہاں کام نہیں کر سکتے۔ وہ $50 لے کے باہر نکلا، تو باہر اس نے 2 آدمیوں کو بات کرتے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے حالات دے کے $50 دیا ہے آپ کو قرض، آپ اس سے کاروبار کرو اور اپنی اچھی حالت بنا سکتے ہو، اپنے گھر کا چولہا بآسانی جلا سکتے ہیں۔ تو اس نے یہ بات سن لی، اس نے کہا $50 کی بات ہے، $50 تو میرے پاس ہے، تو کیوں نہ یہ میں کام کروں، میں کر لیتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے جانکاری حاصل کی، اس نے کئی لوگوں سے پوچھا، پوچھ کچھ کی، کچھ اس کا مائنڈ جو ہے نا وسیع ہوا، تو اسے سمجھ آئی کہ کاروبار بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کاروبار میں یہ منافع ہوتا ہے، یہ بچت ہوتی ہے، یہ خسارہ بھی ہو سکتا ہے، سارے کام یہ اس نے کہا آخر منافع بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک بازار میں گیا، ایک شہر میں گیا، وہاں تو اس نے جا کے اندازہ لگایا کہ یہاں کے جو امراء ہیں نا، بڑے لوگ ہیں، یہ ٹماٹر سے روٹی کھاتے ہیں اور ٹماٹر کو بہت پسند کرتے ہیں، ٹماٹر سے روٹی کھانا پسند کرتے ہیں، اور اس نے یہ بھی فیل کیا کہ یہاں ٹماٹر کا جو ہے نا ٹماٹر کی جو سبزی ہے یہ نایاب ہے، کمیاب ہے، یہاں نایاب ہے، نہیں مل رہی، آسانی سے نہیں ملتی، اور
جہاں سے یہ جو تاجر ہیں ٹماٹر جہاں اگتا ہے وہاں سے لے کے آتے ہیں، تو وقت کے پیش نظر اور موسم کے پیش نظر خراب بھی ہو جاتا ہے، ان کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے، لیکن اسے کچھ پتہ تھا، اپنے اوپر بھروسہ تھا کچھ نہ کچھ۔ اس نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، میں محنت کروں گا، میں یہی کام کرتا ہوں۔ تو وہ کچھ شہروں سے واقفیت رکھتا تھا، وہاں گیا، اور وہاں گیا کہ جہاں یہ بہت زیادہ کثرت سے ٹماٹر اگتے تھے، جن کی افزائش ہوتی تھی، جہاں ان کی کاشت ہوتی تھی، فصلیں تھیں۔ وہاں گیا اس نے، وہاں سے جو ہے نا یہ ٹماٹر خریدے اور اپنے شہر میں آ کے یہ بیچے، اس علاقے میں جہاں عمرا اکثر کھانا اسی سے کھاتے تھے اور پسند کرتے تھے، جہاں یہ سبزی نایاب تھی۔ وہاں اس نے آ کے سیل کیے، چند دن سیل کیے، اسے اچھا خاصا منافع ملا۔ پھر اس نے اسے بڑا پسند آیا۔ آخر ایک دن ایسا بھی آیا، اس نے انتھک محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی، سٹرگل کی، جفاکشی اور محنت کو اپنا شیوا اور وتیرہ بنایا۔ اس نے اس کاروبار کو بڑھا دیا۔ بڑھاتے بڑھاتے ایک دن ایسا آیا کہ وہ کامیاب تاجر اور امیر کبیر اپنے علاقے کا تاجر بن گیا۔ ایک دفعہ وہ اپنے نوکروں کے ہمراہ کسی ایسے علاقے میں ٹماٹروں کا کافی سارے کھیپ کا سودا کرنے کے لیے یہ وہاں گیا، خریدنے کے لیے گیا۔ اس علاقے میں ہسپانوی زبان بولی جاتی تھی۔ جب یہ ہوٹل میں گیا، ریسٹورنٹ میں گیا، تو وہاں کھانا کھایا، تو جو مینیو پیپر تھا نا، مینیو کارڈ تھا، ویٹر نے اس کے ہاتھ میں یہ جو مینیو کارڈ تھا وہ کھانوں کا وہ تھمایا۔ اب اسے پڑھنا نہیں آ رہا، ہسپانوی زبان سے یہ ناواقف تھا۔ اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ آپ جو ہے نا اسے پڑھو اور مجھے سمجھاؤ کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کھانوں کا مجھے یہ فہرست وغیرہ مجھے بتاؤ، کیا کیا پکا ہے، کیا کیا بنا ہے، کیا کیا تیاری، کس چیز کی یہاں کھانے کی تیاری انہوں نے کی ہوئی ہے۔ تو وہ نوکر حیران ہوا، اس نے کہا آپ اتنے بڑے تاجر ہو تو آپ جو ہے نا خود نہیں پڑھ سکتے؟ اس نے کہا میں پڑھا لکھا ہوتا تو کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ کاش آپ اتنے بڑے تاجر ہو، اتنے کامیاب تاجر ہو، 3-4 جماعتیں اور پڑھ لیتے تو پتنی آپ کہاں پہنچ جاتے، کتنے بڑے تاجر ہوتے، آپ نے تو بہت آگے ترقی کر جانا، آپ نے تو بہت آگے نکل جانا۔ اس نے کہا نہیں، 3-4 میں نے جماعتیں پڑھی ہوتی نا تو پھر میں نے چرچ میں کاتب بھی ہونا تھا، منشی ہونا تھا، اور $50 ہی میں نے وہاں سے حاصل کرنے تھے۔ یہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے کچھ جماعتیں نہیں پڑھی، تو تبھی تو جو ہے نا میرے ذہن میں آیا اگر میں پڑھا ہوا ہوتا تو پھر میں اسی پادری کے چرچ میں $50 کے عوض میں اس کی نوکری ہی کر رہا ہوتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے دوستوں؟ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعض ہمارے نوجوان معاشرے میں پڑھے لکھے ہیں، وہ اس امید پہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے بلاوا اس چیز کا آئے گا، نوکری ملے گی، یہ وہ، تو اللہ مہربانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے تو ہر وقت کھلے، لیکن اپنا وہ وقت اسی انتظار میں گزار دیتے ہیں، بہت سارا ضائع کر دیتے ہیں کہ نوکری ملے گی، ہم پڑھے لکھے ہیں تو یہ وہ سارا۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی، مجھے بڑی حیرانی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی، وہاں لکھا تھا، شاید وہ حدیث ہے یا قول ہے، میرا خیال ہے، اگر معذرت وہ حدیث شریف نہیں ہے تو، لکھا تھا کہ نوکری میں اللہ نے 5% برکت رکھی ہے، اور کاروبار میں 95% اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے پڑھے لکھا جو طبقہ ہے وہ بہت سارا زندگی کا حصہ اسی انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ شاید جو ہے نا ہمیں نوکری ملے گی، جائیں گے۔ اس ہماری جو صورتحال ہے ملک میں، مہنگائی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور پھر ایک کسی مسند پہ بیٹھا اسی کا شہزادی کوئی وہ مسند نصیب ہوگی، دوسرے کو مشکل ہے۔ اور میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ پولیس میں بھرتی کے لیے جو اسامیاں آئی ہیں وہ انتہائی قلیل مقدار میں تھیں، اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نوکری حاصل کرنے کے لیے خاک چھان رہے تھے۔ یہ المیہ ہمارا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بے روزگاروں کو کوئی جو ہے نا دیا جائے، کوئی ذریعے پیدا کیے جائیں، وسائل پیدا کیے جائیں۔
روزگار مہیا کیا جائے بے روزگاروں کو۔ اللہ تعالیٰ اب وہ وقت لائے گا وطن عزیز میں جب ہماری قیادت نیک نیت لوگ کر رہے ہوں گے، وگرنہ کوئی امید ان حالات میں تو نہیں کی جا سکتی۔ تو ہمارے جوان اس انتظار میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ نوکری ملے گی۔ ہمیں کسی پہ انحصار، نہ ملک پہ نہ حکومتوں پہ تو کبھی بھی انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ پہ، اللہ کریم پہ بھروسہ کر کے، اپنے دست بازو پہ بھروسہ کر کے چھوٹا سا ہی بندہ کاروبار شروع کر لے، محنت کرے، کوشش کرے۔ اور اس قصے سے یہ بھی ثابت نہیں کہ علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، نہیں، علم کے بغیر تو بات نہیں بنتی۔ بندے کا عظیم مقصد اپنے اللہ کو پہچاننا اس دنیا میں آ کے وہ علم کے ذریعے ممکن ہے۔ تو علم نہ ہو تو بندہ اللہ کو کیا، اپنی ذات کو نہیں پہچان سکتا۔ تو لیکن علم کے انتظار میں، علم حاصل کرنے کے بعد اس انتظار میں وقت اپنا ضائع کر دینا، یہ بہت بری بات ہے۔ ہمیں اللہ کا نام لے کے، چاہے وہ 1000 روپے کے چھوٹے چھوٹے چوزے جو مرغیوں کے ہیں وہیں سے کام نہ سٹارٹ کرنا پڑے، بندہ ضرور کرے۔ ایک دن ایسا آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں انسان کو کسی مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت جوش میں ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے انسان کی یہ جتنی بھی بقدر ایفرٹ ہے دنیا، کوشش جتنی ہے، جتنا انسان کوشش کرے، اللہ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، کاوش کی۔ تو اگر دوستو یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کے سہار بھی کر دیجئے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا۔ آپ کے تعاون کی اشد ضرورت، التماس ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہوگی، مسٹیک ہوگی، آپ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔